پسند کی شادی کرنے والوں کے لیے بڑی عید پر بڑی ہی خوشخبری، جو چاہتی ہیں کہ لو میرج ہو، جو چاہتی ہیں کہ میری خواہش کے مطابق میری شادی ہو، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل نہیں ہے۔ نکاح کرنا ثواب ہے اور زنا کرنا حرام ہے۔ تو بڑی عید پر جو آپ نے قربانی کی ہوگی، اس قربانی کے گوشت کے اوپر جو عرصے دراز سے آپ منت اور سماجت اور ترلے کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہاں میرا رشتہ ہو جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں کے لیے ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کی خواہش ہے کہ میری شادی یہاں ہو، تو اچھی چیز ہے، اس کو لو میرج بھی کہتی ہیں، اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن نکاح کی زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے اور نکاح کی طرف زیادہ آیا جا سکے۔ تو آپ نے قربانی کی ہوگی پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن، جس دن بھی آپ نے قربانی کی ہوگی، اس قربانی کے گوشت کے اوپر یہ چھوٹا سا عمل کر کے، پھونک مار کے، دم کر کے اس گھر کے اندر بھیجیں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو رہی ہو، شادی ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پسند کی شادی ضرور بضرور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور خصوص بالخصوص اللہ ذی الحجہ کی، یوم عرفہ کی اور حج کی برکات اور عید قربان کی برکات سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے، آمین۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین محترم۔ پسند کی شادی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ نکاح کرنا ثواب ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں نکاح ہوتا ہے اس جگہ سے لے کر عرش اولیٰ کی بلندیوں تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب بچے کا نکاح ہوتا ہے وہ آدھا ایمان کامل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی، لیکن گناہوں سے منع کیا گیا ہے۔ گناہوں سے بچنا مسلمان کا پیشہ ہے۔ گناہ کرنا مسلمان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کے بعد آپ کی زوجہ ہے، آپ جس طرح چاہیں، آپ کی کھیتی کہا گیا ہے، آپ جائز طریقے سے آپ کا جمع کرنا، آپ ان کے ساتھ محبت کرنا، اچھے طریقے سے زندگی گزارنا آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا، بد نظری سے بچنا، لغویات سے بچنا اور زنا سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو زنا سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر عرصے دراز سے منت سماجت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تویزات بھی کروا رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ خواہش کیا ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لو میرج کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن گھر کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نہیں مان رہا، یا دوسری کوئی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر یہ آپ کی شادی آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہو پا رہی۔ اس کے اندر رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ کوئی چاچا رکاوٹ ہے، کوئی تایا رکاوٹ ہے، کوئی ماں رکاوٹ ہے، کوئی باپ رکاوٹ ہے، کوئی بھائی رکاوٹ ہے، کوئی رشتہ دار رکاوٹ ہے، کوئی بہنوئی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ عید کے پہلے دن یا عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن اگر آپ نے جو قربانی کرنی ہے، اگر پہلے دن کرنی ہے تو پہلے دن عمل کر لیں، دوسرے دن کرنی ہے تو دوسرے دن عمل کر لیں، تیسرے دن کرنی ہے تو تیسرے دن عمل کر لیں۔ لیکن گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو میری طرف سے اجازت ہے، کوئی بھی فرد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن ترتیب کے ساتھ کرے، ضرور کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو آپ نے قربانی کا گوشت بنایا ہے اس کے 3 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ غرباء کا ہے، ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ جو آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، اب وہ آپ کے اگر رشتہ دار ہیں، یہ بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے،
اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں، تو اس حصے کے اوپر جو آپ نے منتخب کیا ہے، یہ حصہ جو میرا ہے یہ رشتہ داروں کا ہے، اس حصے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 111 بار، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بس هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے نیت بھی ضرور کرنی ہے، تصور بھی کرنا ہے، 11 بار درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان کے اندر 111 بار پڑھ کر اس رشتہ داروں کے ڈھیر کے اوپر پھونک مار لیں، دم کر دیں، ان کے گھر بھیجیں۔ ان کے گھر یہ گوشت جاتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، جو چاچا رکاوٹ تھا، ماں رکاوٹ تھی، باپ رکاوٹ تھا، بھائی رکاوٹ تھی، یا ان کے گھر میں بھابھی رکاوٹ تھی یا دیور رکاوٹ تھا، ساری رکاوٹیں جو تھیں محبت کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی اور ہیں، تو پھر آپ کا جو تیسرا حصہ ہے جو غرباء مساکین کا ہے، اس کے اوپر دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے اس سے بھی زیادہ قریبی ہیں، تعلق بھی ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تعلق بہت گہرا ہے، تو آپ نے جو اپنا حصہ رکھا ہے اس کے اوپر دم کر کے اس کے گھر میں بھیجیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پسند کی شادی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی مرضی سے پسند کی شادی کر سکیں گے۔ لیکن میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ جائز مقاصد کے لیے ہے، اچھی نیت کے لیے ہے، نکاح کے گھر سے ہے۔ اگر نکاح کی نیت نہیں ہے، کسی کے دل کے اندر یہ مودت ڈالنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ شرعی نہیں ہے، تو اس کو میری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر خواہش شادی کی ہے تو سب کو اجازت ہے، خواہش نکاح کی ہے سبھی کو اجازت ہے۔ اللہ آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔